برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكرام أجمعين وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، محسن اعظم، معلم انسانیت، ارواحنا فضا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ مقدس مہینہ شعبان المعظم، اس کا نام پورا کیا ہے؟ شعبان المعظم. معظم اس کو کہتے ہیں جو عظمت والا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اس مہینے کو عظمت والا بنایا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس مہینے کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت تامہ حاصل ہے. اس مہینے میں یوں تو ہر دن عظمت والا دن ہے، لیکن حضور نے فرمایا قوموا لیلۃ من نصف شعبان، اس رات میں تم قیام کرو جو شعبان کے بیچوں بیچ آتی ہے. وہ شعبان کی بیچ والی رات کون سی ہے؟ وہی ہے شب برات. اس رات میں قیام کرنا ہے، نمازوں میں قیام کرنا ہے. چاہے آپ قضا نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، آپ کی اختیار کی بات ہے. مگر ایک مسئلہ ہے، سن لیجئے کہ نفل نمازیں اس وقت تک اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ ہم اپنے فرائض پورے ادا نہ کر لیں. فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد ہی نفل کا نمبر آتا ہے. اگر فرائض باقی ہیں ذمے ہمارے اور واجبات چھوٹ گئے ہیں، اب نفل نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو نفل نماز کا ثواب اجر اس کو دیا جاتا ہے جو اپنی ڈیوٹی جو ہے فرائض کی اس کو پہلے انجام دے. تو اب جو ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے ان کی،
آپ سوچئے کہ 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، 14ویں سال، تو گویا 14 سال میں نماز فرض ہوئی اس پر، 14 سال میں نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، واجبات لازم ہوئے. تو 14 سال کی عمر سے اب کتنی عمر ہے وہ دیکھنا ہے. 15-16 سال ہے یا 20 سال ہے یا 21 سال ہے. تو 14 سے گنتی کرو، 15, 16, 17, 18, 19, 20. کسی کی 20 سال عمر ہے مثال کے طور پر، تو 14 سال میں نماز فرض ہوئی اور اب عمر ہو گئی اس کی 20 سال. تو گویا 6 سال اس کی عمر کے بالغ ہونے کے بعد سے بڑھے. تب 6 سال میں کتنے فرائض اس کے چھوٹے اس کا حساب لگائے، ایک اندازہ. مہینے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہے. اب مہینے کا حساب دیکھنا ہے تو ہفتے کا حساب دیکھنا پڑے گا، ہفتے میں کتنی نمازیں میری ہوتی ہیں. اب ہفتے کی نمازوں کا حساب کرنا ہے تو دن کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں، رات کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں، اس کا حساب جوڑنا پڑے گا. اس طریقے سے آپ ایک غالب گمان کی بنیاد پر، آپ کا جو ذہن کس بات پر ٹک رہا ہے، آپ کا گمان کس بات پہ جم رہا ہے، اسی کو صحیح مانا جائے گا. مثال کے طور پہ 6 سال آپ کی عمر ہو گئی نماز فرض ہو کر کے، آپ 6 سال میں کم از کم آپ نے 3 سال نماز پڑھی، 3 سال کی نمازیں چھوٹی، تو 3 سال کے کتنے دن ہوئے، ان دنوں کی کتنی نمازیں ہوئیں، اس کا ٹوٹل لگائے، پھر ان نمازوں کو قضا ادا کرے. یہ طریقہ ہے اس کا. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے پابند ہو جائیں تو انشاءاللہ 5 نمازوں کی آج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو 5 نمازیں پہلے چھوٹے ہیں ہمارے زندگی میں، ان 5 نمازوں کی قضا بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. تو روزانہ آج کی بھی 5 ہو جائیں گی اور چھوٹی ہوئی نمازوں کی 5 نمازیں ہو جائیں گی. مگر پڑھنا پڑے گا. جیسے فجر کی نماز سے پہلے آپ سنت بھی ادا کرنے سے پہلے فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا پڑھ لیجئے، پھر 2 رکعت سنت پڑھیے، پھر آج کی 2 رکعت فرض پڑھیے. تو گویا 2 رکعت فرض آپ کی قضا ادا ہوئی اور 2 رکعت فرض آج کی ادا ہوئی. اس طریقے سے نمازیں آپ کی کم ہوتی جائیں گی، قضا نمازیں، اور بوجھ بھی کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اس طریقے سے حساب لگانا پڑے گا نمازوں کا، اور نمازیں اپنی جلد سے جلد ادا کر لو. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بوت، روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. یعنی حشر کا میدان ایسا ہوگا کہ جان پگھلتی ہوگی اس دن، جان انسان کی پگھلتی ہوگی، جیسے موم پگھلتا ہے ایسے پگھلے گا آدمی. کتنی گرمی بھیانک ہوگی. بالکل یہ چھت جتنا اونچا ہے، اس چھت کے برابر سورج اتر آئے گا نیچے، 1.25 نیزے کے برابر رہے گا سورج. وہ سورج کی تپش، اس کی گرمی سے دماغ کھولتے ہوں گے. ابھی تو 4تھے آسمان پہ سورج ہے، سورج کا چہرہ آسمان کی طرف ہے، پیٹھ زمین کی طرف ہے، تو گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. چہرہ جب آسمان کے اوپر آئے گا سورج، تو چہرہ زمین کی طرف ہوگا، پیٹھ آسمانوں کی طرف ہوگی، تو چہرے کی گرمی کا کیا حال ہوگا سورج کی. اور اتنی بلندی جو بالکل 1.25 نیزے کے برابر ہوتی ہے، چھت کے برابر، اتنی بلندی پر آ جائے گا. اور پھر کیا حال ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، انگار کی طرح لال ہو جائے گی زمین سورج کی گرمی سے. کیونکہ سورج کی گرمی کوئی معمولی گرمی نہیں ہے بھائی. آپ کا AC بھی فیل ہو جاتا ہے گرمی کے آگے، کولر بھی فیل ہو جاتا ہے، پنکھا بھی فیل ہو جاتا ہے. بتائیے کتنے آپ جتن کرتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، لیکن سارے جتن گرمی جب شدت کی ہو جاتی ہے، 45 ڈگری، 47 ڈگری، 50 ڈگری ہوتی ہے، یہ دنیاوی بدائے ہوئے آلات بھی فیل ہونے لگتے ہیں. تو یہ قیامت کا دن حشر کے میدان میں سورج قریب آ جائے گا سروں کے اوپر، کیا حال ہوگا. تو اسی بات کو عاشق الہی کہتے ہیں کہ اب روز محشر کے جاں گداز بوت، حشر کے میدان میں انسان کی جان پگھلتی ہوگی. اولی پرسش نماز بوت کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے بندوں سے نمازی کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھ پر نماز فرض کی تھی، تو نے کتنے وقت کی نمازوں کو ادا کیا. اس کا جواب تیار رکھیے. اللہ تعالیٰ کی پوچھ ہے یہ مت سمجھنا کہ میں پوچھ رہا ہوں یا کوئی ہیڈ ماسٹر پوچھ رہا ہے
یا اور کوئی صاف پوچھ رہے ہیں، کوئی سر پوچھ رہے ہیں، نہیں، یہ سر صاف کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک کا معاملہ ہے۔ اس کی پوچھ اتنی ہیبتناک پوچھ ہوگی، جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ایک سوال کرے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے خدا مان کر عبادت کرو؟ کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، عذاب نہیں دے رہا ہے، پوچھ رہا ہے، صرف سوال کر رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت ایسی جاری ہوگی، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے، خون نکلے گا جسم سے۔ اللہ کی پوچھ کو معمولی پوچھا ہے؟ کیا سمجھ رکھا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ حکم الحاکمین ہے، اللہ زبردست طاقت و قوت والا ہے۔ ارے اس کے فرشتوں کو تم برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ قبر میں آئیں گے نا فرشتے، اتنی ہیبت ناک شکل ہوگی ان کی فرشتوں کی، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، ان کی شکلیں اتنی خطرناک اور بھیانک شکلیں ہوں گی، ان کے قد اتنے اونچے اونچے ہوں گے کہ مردہ دیکھے گا اس فرشتے کو تو وہیں پر ہیبت طاری ہو جائیں گے۔ جب فرشتے کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ کی تعالیٰ کا جلال کیسا ہوگا، اس کا رعب و دبدبا کیسا ہوگا، اس کی شان و عظمت کا کیا حال ہوگا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، حشر کے میدان کو بھولنا نہیں۔ حشر کے میدان میں ہم سب اکٹھا ہوں گے، ہمارے باپ، دادا، نانا، نانی، پردادا، جو جو دنیا میں پیدا ہوئے اب تک اور پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، اللہ پاک ان سب کو جمع فرمائے گا اور سب سے حشر کے میدان میں سوال فرمائے گا۔ تو اس دن کی تیاری ابھی سے ہم کو کرنی ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کے سائے میں ڈھالنا ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے، اور جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں فوراً اس کی قضا کر لو۔ یہ نہیں کہ ہاں چھوٹ گئی ہے پڑھیں گے، نہیں، جلد سے جلد۔ جیسے آج کسی کی فجر کی نماز چھوٹی تو وہ انتظار میں نہ رہے ابھی تو چھوٹی ہے پڑھوں گا بعد میں رات میں پڑھ لوں گا، نہیں، بلکہ سورج نکلنے کے بعد قضا نماز جلد سے جلد ادا کر لے، تو آج کی ذمہ داری اس کی ختم ہو گئی، سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک کے ہاں ہر چیز کا حساب پیش کرنا ہے، زندگی کے لمحات کہاں گزارے، جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا کہاں گزارا، کیسے گزارا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا حساب پیش کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، حشر کے میدان میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ دنیا میں آپ ہیلپ کے لیے بلاتے نا، ہیلپ، پلیز مائی ہیلپ، میری مدد کیجیے، تو کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے، آپ کا وزن جیسے کہ تھیلا بھرا ہوا ہے، سامان سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، آپ نے راستہ چلنے والے سے کہا پلیز بھیا ہیلپ، ذرا مدد کر دیجیے، تو ہاتھ لگا دیتا ہے، آپ کا بوجھ اٹھا کر کھاندے پہ رکھ دیتا ہے، سر پہ رکھ دیتا ہے۔ لیکن حشر کے میدان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ایسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی جان کی پرواہ ہوگی۔ تو اس دن کون ہیلپ کرے گا آپ کی؟ آپ کا بوجھ، آپ کا وزن جو بھی ہے آپ کو خود اٹھانا ہے، اس کی تیاری کرو۔ تیاری اس کی کرنا ہے، بوجھ اٹھانے کی تیاری مت کرو، بوجھ رہے نہیں ہمارا، اس کی تیاری کرو، بوجھ رہے ہی نہیں، بغیر بوجھ کے رہے ہم حشر کے میدان میں، اتنی نیکیاں رہیں، اتنے ثواب کے کام رہیں، اتنے اعمال صالحہ رہیں کہ گناہ نہ رہے ہمارے باقی، کیونکہ اللہ پاک نیکی کرنے والے کو نیکی کرنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور نیکی کرنے کی وجہ سے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اچھا کام کیا آپ نے، اس کے بدلے میں اللہ نیکی بھی عطا کرے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا، ڈبل فائدہ کریں گے انشاءاللہ نیکی۔ دنیا میں چند روزہ زندگی ہے بھائی ہماری، اس زندگی کو غنیمت جانے، اور اب شب برات جو آنے والی ہے، اس رات میں ہی موت و حیات کے فیصلے اللہ پاک فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے۔ کس کا نام زندوں کی لسٹ میں رہے گا، کس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں جائے گا، ہمیں کچھ پتا نہیں،
اس لیے جو وقت مل گیا ہے غنیمت جان لو اور کچھ کوشا آخرت کا جمع کر لو. وجمعوا خیر الزاد التقوی، جمع کر لو آخرت کا کوشا. کیا ہے آخرت کا کوشا؟ تقوی، پرہیزگاری ہے، اچھے اعمال ہیں. ان برائیوں سے بچو، برے کاموں سے بچو، اچھے عمل کرو، ہمیشہ نیک کام کرو، اچھائی کی طرف رہو، برائیوں سے دور رہو. انشاءاللہ اس کا فائدہ قبر میں، حشر میں، ہر جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا. تو جو رات آنے والی ہے، اس رات کے آنے سے پہلے کچھ اہم کام ہم کو کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. ایک بندے پر اللہ کا حق ہوتا ہے، جیسے نماز ادا کرنا اللہ کا حق ہے ہم پر، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے ہم پر، زکات دینا اللہ کا حق ہے ہم پر، حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے ہم پر. اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، یہ اللہ کے حقوق ہیں. ایک حقوق العباد، بندوں کا حق. اب بندوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ ماں باپ. اللہ رسول کے بعد کون ہے ہمارے؟ ماں باپ. ماں باپ کا حق ادا کرو. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ان کی بات سن کے عمل کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہر دھرم بچے ہیں، ماں چیختی ہے، چلاتی ہے ایسا مت کرو، لیکن بیٹا سننے کو تیار نہیں ہے. وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، نہ ماں کی سنتا نہ باپ کی سنتا، اپنی کرتا ہے. تو آپ نے گویا اپنی ماں کا بھی حق مارا، اپنے باپ کا بھی حق مارا. تو ماں اور باپ کا حق مارنے والوں کے لیے بڑی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں. ایک ماں جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحابی ہیں، ماں بھی صحابیہ ہے، حضور کے زمانے کی بات ہے. جب ماں کو اطلاع ملی کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو ماں نے کہا اچھا ہوا، مر گیا اچھا ہوا، میں تو اس سے بہت ناراض تھی، بہت سخت ناراض تھی اس سے، اب جہنم نصیب ہو گیا، پرواہ نہیں مجھے کچھ. کتنی تکلیف دی ہوگی، کتنا دل دکھایا ہوگا جو ماں کے زبان سے جملے نکل رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضور نے اس انتقال کرنے والے صحابی کی ماں کو بلوایا، کہا دیکھو تمہارے بیٹے نے تم کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، خدا را تم اس کو معاف کر دو، یہ تو مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، معاف کر دو تم، ورنہ یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا، معاف کر دو. تو ماں نے حضور کی بات سن کر کہا یا رسول اللہ اس نے بہت دکھ پہنچایا ہے مجھ کو، میں معاف نہیں کرنا چاہتی اس کو، میں نہیں معاف کروں گی اس کو. حضور فرمایا معاف کر دے، کہتی ہے میں نہیں معاف کروں گی. آقا فرماتے معاف کر دو، وہ کہتے میں نہیں معاف کروں گی. کتنے تکلیف ہوگی سرکار کے کہنے کے بعد بھی وہ معاف کرنے تیار نہیں ہے. غور کریے، تو حضور پاک علیہ السلام نے حکمت کے تحت، حکمت اس کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئیں. حضور نے فرمایا اس میں آگ لگاؤ، لکڑیوں میں آگ لگاؤ، آگ لگا دی گئی. پھر حضور نے فرمایا یہ مرنے والے کا جنازہ یہ آگ پر رکھ دو. جب اٹھا کر لے جا رہے تھے جنازہ آگ پہ رکھنے کے لیے، ماں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، آگ دہک رہی ہے، میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جانے والا ہے، تو چلا کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو اس آگ میں مت جلائیے، آقا میں اس کو معاف کر دی. یہ ماں کی ممتا. تو معلوم ہوا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے عذاب میں گرفتار ہوں گے. اگر ماں معاف کر دی تو بخشے جائیں گے، باپ معاف کر دے تو بخشے جائیں گے، اگر معاف نہیں کیے وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے. آج جو لوگ ماں باپ کی علانیہ کلم کلا نافرمانی کرتے ہیں اور بہت اس کو آسان کام سمجھتے ہیں، سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، یہ سمجھتے نہیں. سب کو مت دیکھو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو میں کیا کروں کیا نہ کروں.
اللہ کا کیا حکم ہے، رسول پاک کا کیا حکم ہے ماں باپ کے تعلق سے، ہے نا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، بے شک جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، شب برات میں جا کر رہے ہیں، شب معراج میں جا کر رہے ہیں، کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. ماں کو ناراض رکھ کے آپ شب برات مناؤ تو کوئی فائدہ نہیں. ماں کو پہلے خوش کرو، ماں کو راضی کرو. تو ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے. جنت تو وہاں ہے قدموں کے نیچے، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ماں کو ناراض کر کے جنت میں جاؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماں کو خوش رکھو، ماں کو راضی رکھو، ماں کی خدمت کرو، ماں کے ہاتھ پاؤں دباؤ، ماں کے سر کو تیل لگاؤ، ماں جو کھانا چاہتی ہے اسے اچھی غذا لا کر کھلاؤ، کماؤ، محنت کرو، ماں باپ کو پالو پوسو، ان کی دعائیں لے لو، کیونکہ یہ دعائیں تمہاری دنیا اور آخرت میں کام آنے والی دعائیں. اس کو معمولی بات مت سمجھیے، ذرا دل پہ اثر لیجئے اس کا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اگر وہ ناخوش ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کام بنے گا. ہر جگہ ناکامی دیکھنی پڑے گی، ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں رہتے ہیں اللہ پاک ہر قدم پہ کامیابی عطا فرماتا ہے، ہر قدم پہ کامیابی عطا فرماتا ہے. یہ ماں باپ کی دعا ہے. اس لیے اپنے والدین کی خوب خدمت کرو. اور ابھی موقع ہے جن کے والدین زندہ ہیں، ابھی نماز جمعہ پڑھ کر آپ جائیں گے گھر پہ، اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت میں جانا، ادب سے سلام کرنا اور ان کے قدموں کو پکڑ کر کہنا اماں میں نے جو بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کی نافرمانی کی، خدارا شب برات آنے والی ہے، اس رات میں موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں. اے اماں میری غلطیوں کو معاف کر دو، اے اماں میری خطاؤں کو بخش دو. آپ معاف کر دیں گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا. ایسا کہنے میں عزت نہیں جائے گی، آپ کی عزت بڑھے گی. اور بولو انشاءاللہ. ماں باپ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ. ماں باپ سے پہلے معافی مانگو، اس کے بعد اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد سے معافی مانگو، اپنے ملنے جلنے والوں سے معافی مانگو، اپنے دوست احباب سے معافی مانگو. پتہ نہیں ہم نے اس ایک سال کے اندر کسی کو کچھ کہہ دیا ہو، کسی کو گالی دے دی ہو، کسی کی غیبت کر دی ہو، کسی کا کچھ مال ناحق کھا گیا ہو، کسی کا مال چوری کر لیا ہو. جو بھی ایک سال کے درمیان جو بھی ہم سے گناہ غلطیاں واقع ہوئی، جس کی شان میں تم نے توہین کی، اس سے معافی مانگ لو. اگر وہ بندہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا، اور اگر بندہ معاف نہیں کیا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. تو یہ رات جو شب برات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا رب نے. اس رات میں تمام حکمت والے کام جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں فرشتوں کو. 14 شعبان پہ 14 شعبان تک، انہیں 15ویں شب سے 15ویں شب تک ایک سال ہوا پورا. اب 15ویں شب سے نیا سال شروع ہونے والا ہے، نیا سال. اب اس سال میں آپ کو کتنا رزق ملے گا، کیا کیا حادثات پیش آنے والے ہیں، کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہیں، کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. تو وہ رات آنے سے پہلے دفتر لے کر جاتے ہیں فرشتے رب کی بارگاہ میں ہمارے آپ کے نامہ اعمال کا. تو نامہ اعمال میں کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہے، وہ نامہ اعمال کو صحیح کر کے بھیجو رب کی بارگاہ. اس کے لیے پہلے معافی مانگو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ، غلطیاں، خطائیں، غیبتیں، شکایتیں، چوری چکاری سب لکھا ہوا ہے، اور وہ دفتر رب کی بارگاہ میں جائے تو کیا حال ہوگا. اس کے لیے اپنے دفتر کو نیکیوں سے بھر کے بھیجو. جس کی بھی شان میں گستاخیاں کی ہیں نا، ارے آج کل اتنے بےہودہ لوگ ہیں، اللہ رحم کرے، اخلاق نہیں ہے، تعلیم و تربیت نہیں ہے. ارے عام انسان تو عام انسان ہے، پڑھے لکھے اپنے آپ کو مولوی عالم کہلانے والے بھی گالی بکتے ہیں. اب کیا کہا جائے. عام آدمی اگر یہ غلطی کرے تو بات سمجھ میں آتی، بھائی جاہل آدمی ہے،
غلطی کر لیا، لیکن علم رکھنے والا، جاننے والا ہر چیز کو، کسی کو گالی بک دے، کسی پر الزام تراشی کر دے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھ رہے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا ہے، بس یہیں پر مزے اڑا لو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھتا؟ دنیا میں کچھ نہیں دیکھ لے رہا اپنے آپ کو، تو آخرت میں کیا دیکھے گا؟ ہے نا؟ اب یہاں تو پھر بھی کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، مرنے کے بعد تو اختیار ختم، پاور ختم، پڑے ہیں بس قبر میں، حرکت نہیں کر سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ جیسے انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، کہ ان کی شان کی بات الگ ہے۔ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مرنے کے بعد قبر میں بے حس پڑے ہیں، چونٹی بھی کھا رہی ہے تو آپ اس چونٹی کو الگ نہیں کر سکتے اپنی باڈی سے، اتنے مجبور ہیں۔ دیمک لگ گئی ہڈیوں میں، دیمک کو صاف نہیں کر لے سکتے۔ دنیا میں تو پاور ہے، آپ کو اختیار ہے، چونٹی کہیں کاٹتی ہے تو رگڑ کے مسل دیتے ہیں آپ، لیکن قبر میں چونٹیاں لگیں گی، موٹی موٹی چونٹیاں، جسم نوچ نوچ کے کھاتی رہیں گی، لیکن چونٹی کو آپ ہٹا نہیں سکیں گے جگہ سے۔ دنیا میں سانپ بچھو نظر آتے ہیں تو آپ لاٹھی لے کے مارتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن قبر میں بڑے بڑے کالے رنگ کے ناگ سانپ سینے پر چھٹا مار کے بیٹھیں گے پھن کھول کر، تو کیا کہاں سے ہٹائیں گے ان کو؟ کیسے ہٹائیں گے آپ؟ غور کرو، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی نامے کا دروازہ کھلا ہے، لہذا ہم آپ آپس میں دوسرے سے معافی چاہ لیں، ہر آدمی دوسرے آدمی سے معافی چاہ لیں۔ میں بھی آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری وجہ سے بھی آپ کے دل کو تکلیف ہوئی ہو، میری وجہ سے بھی آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہو، یا کوئی بات میں نے آپ کی شان میں کوئی بری بات کہہ دی ہو، تو جو بھی مجھ سے آپ کو تکلیف ہوئی، خدا را مجھے آپ معاف کر دینا، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ معاف کیے یا نہیں کرے؟ بولو جی، کر دیے معاف؟ کرے نا، زبان سے بولو، معاف کر دیا ہم نے آپ کو، یوں کہو الحمدللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، بہترین صلہ عطا فرمائے دونوں جہاں۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے معافی مانگی، آپ بھی اپنے ملنے جلنے والوں سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے جو سنی ہے ان سے، وہابیوں سے نہیں، سنی سے ہی معافی مانگے گا، وہابی سے نہیں، سمجھ نہیں گا تو معافی مانگ لیں۔ اس شب برات سے پہلے تو ہمارا دفتر جب جائے گا رب کی بار ہمیں، تو ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنے گناہ بخشوا لیے رب سے، اور ہمارا دفتر صاف پاک ہو کر رب کی بار ہمیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ فقیر کی تمنا ہے کہ ہم جیسے واٹس ایپ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں نا، یہ بھی پیغام بھیجیے، میں آپ سے شب برات کے اس مبارک موقع پر معافی چاہتا ہوں، خدا را مجھے معاف کر دیں۔ کم از کم ملاقات نہیں ہو سکتی تو میسج تو دے سکتے ہیں، فون پہ گفتگو تو کر سکتے ہیں، اصلاح تو کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے معافی مانگنے والے بن جائیں گے تو اللہ پاک بھی ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے، لہذا اللہ کی پسند کے مطابق ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیں، انشاءاللہ اس کا بھرپور ثواب اور اجر مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ واقعی ہم نے دنیا میں جو دل بڑا کر کے معافی مانگ لی تھی، آج ہم سکون اور راحت کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اگر کسی کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، جب تک وہ ذرہ لا کر نہیں دیں گے اس وقت تک معافی نہیں ملنے والی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کرے ہیں تو ذرہ برابر نیکی کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ذرہ برابر برا کام کیا ہے تو اللہ پاک ذرہ برابر برائی کا بدلہ بھی اس کو دکھائے گا۔ دونوں چیزوں کا حساب ہے، نیکی کا بھی، بدی کا بھی۔
لہذا وہ رات جو آنے والی ہے اس مبارک رات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو پاک صاف کر لیں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں۔ جو اللہ کا حق ہم نے مارا ہے اللہ سے معافی مانگیں، بندوں کا حق مارا ہے تو بندوں سے معافی مانگ لیں، ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کر دیں، تو اللہ پاک ہمارے تمام دنیا اور آخرت کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور شب برات میں اور جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ شب برات میں نماز مغرب جیسے ہی ادا ہو جائے گی تو نماز مغرب کے بعد غسل کر لیں، بیر کے 7 پتے پانی میں ڈال کر گرم کریں اور اس پانی سے غسل کریں۔ اس کا فائدہ بیان کرتے ہیں بزرگان دین کہ سال بھر تک انشاءاللہ جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا، جادو کا اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اب پہلے سے اگر کوئی اثر ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ سال کا اثر نہیں ہوگا۔ اب نیا جادو کوئی کر رہا ہے آپ پر، آپ نے غسل کر لیا ہے، بیر کے پتے ڈال کے نہا لیا ہے، تو اللہ پاک آپ کو جادو سے محفوظ رکھیں گا۔ سمجھ رہے؟ یہ فائدے کی چیز ہے۔ آپ بعض لوگ حجت کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کدھر، یہ سب چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، سب چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو علم لدنی اپنا خاص علم عطا کیا۔ وہ خاص علم لکھا ہوا نہیں ہے، وہ خاص علم تو عطا ہے رب۔ تو لوگ بلا وجہ کی حجت کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، دیکھ کے ایمان لانے والے، ہم الحمدللہ بغیر دیکھے ایمان لانے والے، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لاؤ، دیکھ کے تو سب مانتے ہیں، بغیر دیکھے اس میں فائدے کی چیز ہے نا بھائی، اس میں نقصان کیا ہے بتائیے؟ بیر کے پتے ڈالنے میں اعتراض کیا ہے؟ مردوں کو ہلاتے، کوئی زندہ نہیں لا سکتا، مر جاتے گا نہاتے ہی، بولیے آپ، بلا وجہ کے وہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ مردے کو بھی اس لیے ڈال کے نہلاتے ہیں پانی، کیونکہ مردے کے جسم کو جب زمین میں ڈال دیا جاتا ہے نا قبر میں، تو فوراً زمین کے اندر جو مخلوق ہے کیڑے مکوڑے سب لپٹ جاتے ہیں اس کو۔ تو بیر کے پتوں کے غسل کے پانی میں تاثیر ہے کہ کیڑے مکوڑے اس کے قریب نہیں آتے جلدی، اس کا جب تک اثر باقی ہے محفوظ رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فائدے کی چیزیں ہیں یار۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا نا تو اللہ تعالی جبریل امین کو جنت کے بیر کے درخت کے پتے دے کر بھیجا۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ بیر کے پتے ڈال کر پانی گرم کرو پھر اس سے غسل کرو، فائدے کا کام ہے نا، حجت مت کیا کرو۔ بہرحال تو وہ کام آپ کر لیں انشاءاللہ، پھر ہو سکے تو فوراً غسل سے فارغ ہو کر پہلا کام فاتحہ خوانی کا کیجیے، اپنے مرحومین کے نام سے۔ سب سے پہلے سرکار مدینہ علیہ السلام کو ثواب پہنچائیں، حضور کے وسیلے سے تمام اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، طبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، جمیع اولیاء کرام، علماء اہل سنت، ان سب کو ثواب پہنچا کر اپنے اپنے خاص رشتہ دار، کسی کی ماں کا انتقال ہوا تو ماں کا نام لے کر کہے مولا اس فاتحہ کا ثواب میری ماں کو عطا فرما، کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے تو اپنے والد کو ثواب پہنچائے، کسی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو بھائی کو ثواب پہنچائے، بشرطے کہ مرنے والے سب سنی ہوں۔ وہابی کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا، پہنچاؤ گے تو ایمان تمہارا ختم ہو جائے گا۔ وہابی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہے۔ سمجھ میں ہی بات ہے؟ تو اگر کوئی رشتہ دار ہے خدا نخواستہ وہ سنی نہیں تھا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ مغفرت کی دعا ایمان والے مسلمان کے لیے، اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو سرکار کا سچا غلام ہوتا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اب جو مر جاتے ہیں لوگ محلوں میں، وہ اطلاع ملتی ہے بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، مر گئے، اب لوگ جو ہے اپنی جان پہچان ہے، روز ملتے جلتے ہیں، اب مر گیا ہے جنازے میں نہیں جائیں گے تو کیا سمجھے گا، کیا بولے گا، کیا خیال کرے گا، یہ سوچتے ہیں لوگ۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ مرنے والا عاشق رسول تھا یا گستاخ رسول تھا۔ یہ پہلے غور کر لو، کیونکہ ہم کو دنیا کی طرف نہیں جانا ہے،
دنیا کیا کرے گی؟ آپ کا کیا کرے گی دنیا؟ جزا سزا دے گی آپ کو؟ جزا سزا کا دینے والا تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ منافق کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، نہ اس کی قبر پہ کھڑے رہ کے اس کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ اب اللہ کی سنو گے، ملا کی سنو گے؟ کس کی سنو گے بولو؟ اللہ تعالیٰ کی سنو گے۔ ان کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ یہاں رشتہ داری، خاندان، قبیلہ کام آنے والا نہیں، اللہ ہمارے کام آنے والا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اور کیا ہی اچھا بہترین کارساز ہے۔ اب لوگ محلے داری میں، پڑوسی میں دیکھتے ہیں، بھائی پڑوسی تھا آنے گئے تو کیا خیال کریں گے؟ پڑوسی رہو، کوئی رہو، پہلی چیز تو یہ کہ آپ سنیت کا پہلے پیغام پہنچانا تھا اس کو دنیا میں، جب وہ زندہ تھا تو بتانا تھا کہ سنی کا عقیدہ یہ ہے، وہابی کا عقیدہ یہ ہے، لہذا تم سنی بن جاؤ۔ پیغام تو پہنچاتے آپ پہلے اس کو، پھر اگر وہ نہیں مانتا تو بات الگ تھی، اگر وہ سن کے آپ کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا تو کتنا فائدہ کا کام ہو جاتا۔ ہم لوگ کیا ہے، شرماتے ہیں بولنے میں، شرماتے ہیں، حق بات بولنے میں شرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، سچی بات کہو، حق بات کہو، اگرچہ کہ لوگوں کو کڑوی معلوم ہوتی ہو، اس کی تم پرواہ مت کرو۔ کڑوی معلوم ہوتی ہے، میٹھی معلوم ہوتی ہے، اس کی پرواہ مت کرو۔ جو بات حق ہے سنا دو اللہ کے بندے۔ حیدرآباد میں مربت بہت زیادہ ہے، یہاں ہے۔ ابھی میں گیا تھا، مالیگاؤں کی بات ہے، جہاں میرا جلسہ تھا نور باغ چوک میں، وہ علاقہ پورا وہابیوں کا ہے، پہلی بار مرتبہ جلسہ تھا سنیوں کا، بہت کامیاب جلسہ ماشاءاللہ۔ وہ اسٹیج کے بالکل بازو ایک شادی خانہ تھا، اس میں کسی وہابی جو بہت بڑا رئیس آدمی ہے وہاں کا مالیگاؤں کا، اس کی بچی کی شادی تھی۔ تو ڈاکٹر رئیس صاحب جو مالیگاؤں کے سنیوں کے ایک ذمہ دار آدمی ہیں، وہ وہاں جلسے میں انتظامات میں مصروف تھے، تو ان کو دیکھ کر کہا ڈاکٹر صاحب میں رخہ بھجوایا تھا آپ کو، آپ کا انتظار کر رہا ہوں، دعوت میں آئیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے تمہارا کوئی رخہ ملا ہی نہیں، اگر مل بھی گیا ہوتا تو میں تمہاری دعوت میں آتا نہیں۔ کلم کلا کہہ دیا، مصروفیت تھی ذرا، ہمارا جہاں چلے گا تھا میں، کام تھا ذرا، مصروفیت تھی نہیں آ سکا، معاف کرنا۔ معافی چاہنے کی کیا ضرورت ہے وہابی سے؟ ارے جو حضور کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا؟ غور کرو ذرا، ہمارے پاس جو ہے یہ دوغلا پن ہوتا ہے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور نہیں، جو سامنے ہے وہی پیچھے رہو، جو پیچھے ہے وہی سامنے رہو۔ یہ کیفیت پیدا کرو اپنے اندر، سب کریں گے کیفیت پیدا۔ جیسا کہ ایک وہابی، حالانکہ مرید بنا تھا میرا، وہ مرید بن کر کے چلا گیا تبلیغی جماعت میں، مجھے علم ہو گیا یہ تبلیغی جماعت میں چلا گیا، تو میں نے اس کو آگاہ کیا دیکھ تو مرید ہوا ہے، لہذا تبلیغیوں کی صحبت میں مت جا ورنہ تیرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ میری بات نہیں مانی، اس نے چلا گیا، دوستانے میں چلا گیا۔ اب ایک شادی کی دعوت میں اتفاق سے وہ بھی آیا اور میں بھی گیا، اور سب لوگ مجھے مسافہ کرنے لگے، حضرت آئے مسافہ کر، تو وہ بھی اٹھ کر آیا، کچھ سے مسافہ نہیں کرتا۔ گواہ ہے یہ ہمارے حافظ عبد الرحمان گواہ۔ ہاں پولیس والا تھا، پھر پولیس والا تھا، ہاں میں نے اس کو ڈانٹ دیا، ہاتھ مت ملانا، مسافہ نہیں کرنا، سلام نہیں کرنا، تمہاری لائن الگ ہے ہماری لائن الگ ہے۔ کیا مطلب تم کو ہمارے سے کیوں سلام کرتے ہو؟ میں ہاں بہرحال بولنے کا مطلب یہ کہ آدمی میں جرأت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ کارساز ہے۔ کسی بندے کو دیکھ کر اپنا بیان نہیں بدلو، جو بات حق والی ہے بولو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ محترم دوستو، دوستی رشتہ داری اسی کے ساتھ رہے گی جو ایمان والے ہیں، اس کا خیال رکھیے آپ لوگ، اور ایمان والوں ہی کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا ہے، مغفرت کی دعا بھی کرنا ہے۔ جو آپ کے مسلمان رشتہ دار انتقال کر گئے ان کے لیے شب برات میں فاتحہ کیجیے، ان کے نام سے ایصال ثواب کریے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اب عام طور سے حیدرآباد میں اس دن روٹی اور حلوہ بنتا ہے گھروں میں، روٹی حلوہ، تو یہ وہابیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ ان کے پیٹ میں درد ہوتا، کھاتے ہم لوگ کے پیٹ میں درد ان کے ہوتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، کہ یہ کہتے ہیں حلوہ کیوں بناتے ہو؟ یہ حلوہ
ارے حلوے سے تم کو چڑ ہے تو کوا پکائے؟ کیا پکائے؟ تمہارے مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا، پوچھا کسی نے مسئلہ، حضرت کوا کھانا کیسا ہے؟ تو رشید احمد گنگوہی جو ان کے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا فتاوی رشیدیہ میں، کالا کوا کھانا ثواب ہے، جائز ہی نہیں لکھا، ثواب لکھا۔ ہم حلوہ کھاتے ہیں تو ان کی تکلیف ہوتی ہے، اب تمہاری قسمت میں کوا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ قسمت کا معاملہ ہے۔ اب حلوہ کیوں کھاتے ہیں اس کی وجہ سن لو۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، اے ام المومنین ہمارے سرکار کو غذا میں کیا پسند تھا؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے جواب ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہا نے، یحب العسل والحلوہ، سرکار حلوے اور شہد کو پسند فرماتے تھے، اس لیے سے حلوہ بناتے ہیں کہ سرکار کا پسند ہے، سرکار کی پسند ہے۔ کدو بھی شوق سے پکاتے کھاتے ہیں، سرکار کی پسند ہے۔ تو حضور کو جو پسند ہے امتی پسند کرے تو ثواب ہی تو ملے گا نا، بولو نا جی، ثواب ملے گا نا۔ بس یہ حلوہ پکاؤ اور اللہ توفیق دے تو آپ اور بھی غذائیں جو پکا سکتے ہیں پکائیے، اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اللہ پاک ہر چیز کا ثواب پہنچاتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی کسی پیاسے کو پلا دیجئے، نیت کر لیجئے میں نے جس کو پانی پلایا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچ جائے گا ثواب۔ آپ نے مسجد کی تعمیر میں 1 روپیہ لگا دیا، نیت کر لیجئے اللہ پاک مسجد کی تعمیر میں جو پیسہ لگایا ہے اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچ جائے۔ مدرسہ بن رہا ہے لڑکیوں کا، مولا اس مدرسے کی تعمیر میں جو میں پیسہ لگایا ہوں اس کا ثواب میرے مرحوم رشتہ دار مسلمان جو ان کو پہنچ جائے گا ثواب۔ تو جو نیت کے ساتھ انشاءاللہ عمل کرے گا اللہ پاک اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس کے لیے اب چند ضروری اعلانات سن لیجئے۔ انشاءاللہ شب برات جو آنے والی ہے، یعنی اتوار کا دن گزر کر جو رات آئے گی وہی رات ہے 15ویں شب شعبان المعظم کی، تو اس شب برات میں انشاءاللہ آپ کے اپنے اس مرکز اہل سنت میں عظیم الشان جلسہ شب برات، وہ جلسہ دستار حفظ و قرت، جلسہ دستار حفظ و قرت جو دارالعلوم فیض رضا میں آپ لوگ جو پیسہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، بچوں کے کھانے کے لیے انتظام کرتے ہیں، تو آپ کی رقم سے جو بچے پڑھ لکھ کر قابل ہوئے ہیں، حافظ بنے ہیں، قاری بنے ہیں، ان بچوں کو سر پر دستار باندھی جائے گی، اس کو کہتے ہیں دستار بندی۔ ہر سال ہوتا ہے جلسہ، اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تو مدرسے کے جو بچے فارغ ہوئے ہیں ان کو دستار باندھی جائے گی، اور ماشاءاللہ اس سال سمر کلاسز، یہ جو گرمائی کوچنگ کلاس ہوئی یہاں پر، الحمدللہ تقریباً 60 سے 70 بچے اس میں حصہ لیے ہیں جو مختلف محلوں سے بچے آئے تھے، تو ان بچوں کو اس شب برات کے جلسے میں سرٹیفکیٹ دیا جائے گا تمام بچوں کو۔ اور ہمارے آج کے مہمان عالم دین پاسبان مسلک اعلی حضرت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا دلشاد رضا صاحب جو بنارس کے رہنے والے ہیں، بہت اچھے مجہد واعظ اور خطیب ہیں، وہ انشاءاللہ اس مرتبہ ہمارے پاس دعوت پہ ہماری آ رہے ہیں۔ تو رات میں 9:45 بجے نماز عشاء ہوگی انشاءاللہ، 9:45 بجے نماز عشاء ہوگی، اور نماز عشاء کے بعد سنت و نوافل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی 3 مرتبہ۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کے بعد جلسہ شروع ہو جائے گا۔ اس جلسے میں مقامی علماء کرام بھی رہیں گے، یہ فقیر بھی انشاءاللہ رہے گا، اور ہمارے مہمان عالم دین بھی خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ اور روزے داروں کے لیے اس شب برات میں سحری کا انتظام مرکز کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات روزہ رکھنے والے ہیں وہ جلسے کے بعد انشاءاللہ جب سحر کا وقت ہوگا تو اس وقت ان کی خدمت میں سحری کا انتظام کیا جائے گا۔ اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ 28 شعبان بھی اسی مہینے میں آنے والی ہے، اور 28 شعبان یعنی 29ویں شب کو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ سرکار غوث پاک کی جشن ولادت کا جلسہ بھی یہاں پر ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ جشن ولادت غوث اعظم بڑے ہی اہتمام اور احترام کے ساتھ
مرکز اہل سنت وادی رضا میں منعقد کیا جائے گا. اس سلسلے میں اس فقیر کی طرف سے یوں تو میں اعلان نہیں کرتا ہوں، صرف بطور ترغیب کے میں کہہ رہا ہوں 5,000 روپے مجھ فقیر کی طرف سے سرکار غوث پاک کے جشن ولادت کے لیے 5,000 روپے میری طرف سے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں. الحمدللہ یوں تو ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ حصہ فقیر لیتا ہی ہے، مگر اعلان نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ جانتا ہے بس کہنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج میں اس لیے خصوصیت سے کہا ہوں کہ آپ کو بھی ترغیب ہو دینے کے لیے، ترغیب کی نیت سے میں نے کہا. اللہ عالم بالثواب، اور کوئی دکھاوا شہرت نام نمود میرا مقصد نہیں ہے. کوئی دل میں برا خیال نہ لائے، اپنے دل کو برا نہ کرے. میں نے اس لیے اعلان کیا تاکہ آپ کو بھی جذبہ پیدا ہو دینے کا انشاءاللہ. تو ابھی یہ جمعہ آج ہے، اب آنے والا جمعہ اور آئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ 28 شعبان کی تاریخ آئے گی. تو اس سلسلے میں آپ حضرات جو ہے توجہ فرمائیں اور اتنا بھرپور انتظام فرما دیں کہ سرکار غوث پاک کی غلامی کا جو ہم نے پٹا ڈال رکھا ہے گلے میں اپنے، اس غلامی غوث اعظم کا ہم اپنی طرف سے نذرانہ بارگاہ غوث میں پیش کریں. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ نوجوان جو آپ دیکھ رہے ہیں، سیدھے کھڑے رہیے، انہوں نے الحمدللہ مجھ فقیر کے ہاتھ سے ہی اسلام قبول کیا تھا. مجھے تو یاد نہیں ہے، اب انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ حضرت میں نے آپ کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا تھا. میری طرف سے 500 روپے سرکار غوث پاک کی نیاز کے لیے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اب تو آپ کو ابھی اعلان سنایا آپ نے، فی الوقت جو کچھ موجود تھا آپ نے پیش کر دیا اپنی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے.